بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف. لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لباس امیر المؤمنین علیہ السلام اور لباس ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق آپ سے گفتگو کروں کہ وہ کیسے لباس پہنتے تھے اور کس طرح کا لباس انہوں نے شیعوں کو پہننے کی حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے اور اس کا ارشاد کیا ہے انہوں نے سلام اللہ علیہ۔ جب ہم طالب علم بنے تھے تو اس وقت ہماری سوچ یہی تھی کہ جو شیعہ علماء لباس پہنتے ہیں شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لباس ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ انسان ہر چیز کا ہمیشہ تحقیق نہیں ہو سکتا اور انسان میں پیٹ کی ماں سے عالم نہیں نکلتا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا تو یہ لباس اس ہیئت کے ساتھ، اس زئی کے ساتھ، زئی بولتے ہیں ہیئت، شکل، جو اپیرنس ہے، جو ظاہری حالت ہے، یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا لباس نہیں ہے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کس طرح کا شروع ہوا، کس کا لباس ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن عام طور پر جو یہ تقدس دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لباس امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بذات خود ایک مباح لباس ہے، جو پہننا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس میں یہ قداست کا جنبہ جو دیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو احادیث روایات ہم تک پہنچی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کیسے پہنتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام لباس کیسے پہنتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے لباس کا انداز کیا تھا۔ اور آنے والی مجالس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا لباس کیسے ہیں اور انہوں نے کس طرح لباس پہننے کا حکم دیا ہے، تو یہ ہم آپ کی خدمت میں تقدیم کریں گے انشاءاللہ۔ اس بات کو ہم زیادہ طول نہیں دینا چاہتے، لیکن روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جہاں بھی روایت ہمیں ملی ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہنتے تھے سلام اللہ علیہم، وہ ہم آپ کو پیش کریں گے، چھپائیں گے کسی ایک روایت کو بھی نہیں، ہم خائن غدار نہیں ہیں۔ اور آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لباس جو شیعہ مراجع پہنتے ہیں، شیعہ رجال حوزہ پہنتے ہیں، حوزے میں جو حضرات ہیں وہ پہنتے ہیں، یہ لباس واقعاً یہ ہیئت، پگڑی پہنتے ہیں جس کو وہ امامہ بولتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک لباس ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے جو شانوں پہ ڈالتے ہیں، اس کو عبا بولتے ہیں، اس کے نیچے جو پہنتے ہیں عرب جو ہیں اس کو سایہ بولتے ہیں، آپ کے ایران میں اس کو قبا بولتے ہیں، اور اگر گول کا کالر گول ہو، کالر تو نہیں ہوتا جو اس کو اوپننگ ہے گلے کا، وہ گول ہو تو اس کو کہتے ہیں لبادہ ایران میں، یا قبا اور پھر عبا ہوتا ہے، اور پھر یہ اہل بیت علیہ السلام کے لباس نہیں ہے، روایت میں نہیں، لیکن یہ ممنوع بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حرام ہے اس کا پہننا، حرام نہیں ہے، اگر کوئی اس کو پہننا نہ چاہے تو اس کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کیا ہے کہ وہ انسان کس طرح کا لباس پہنے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور عرب معاشرے میں ہوا، اور عرب معاشرہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو ہر لحاظ سے بہت پسماندہ تھا۔ اس زمانے میں دنیا ہی پسماندہ تھی، لیکن پسماندہ دنیا میں ایسے علاقے تھے جہاں پہ ثقافت اور جہاں پہ کلچر اور جہاں پہ صناعت زیادہ ہوا کرتی تھی، جیسے شام ہے، بہت سارے بلاد تھے، فارس کے بلاد ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے، یہاں پہ ثقافت کافی آگے تھی، لیکن جزیرۃ العرب بہت ہی پسماندہ تھے وہ، اور ان میں کسی طرح کی نہ ایجوکیشن تھی اور نہ صنعت تھی۔ اور کپڑے کے لحاظ سے دیکھیں، اکثر یہ لوگ ان کے پاس جو اکثر ہوتا تھا ان کا کپڑا یہ نیم برہنگی کے حالت میں ہوتے تھے، اکثر عرب جو تھے، اکثر عرب، شاید یہ باتیں آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ہم جو بھی کہتے ہیں وہ ثابت کر لیں گے آپ کے۔ اور اکثر یہ جو پہنتے تھے یہ سلائی بھی نہیں تھی، یعنی وہ کپڑے ایسے تھے کہ صرف کپڑے ہی تھے، مثلا کمر پہ دھوتی باندھ لیا بس وہی ہو گیا، اس سے زیادہ ہوا تو شانوں پہ ایک کپڑا ڈال دیا، ایک کملی جیسا ڈال دیا۔ اس کے بہت سارے نام ہیں عربوں کے پاس، یعنی اس زمانے میں عربوں کے پاس بہت سارے نام ہوتے ہیں، اس کے لیے ردا بولتے ہیں، اس کو ازار بولتے ہیں اور ملحفہ بولتے ہیں، بہت سارے نام ابھی آئیں گے احادیث میں۔ یہ عام لوگوں کا لباس یہ تھا، لیکن جو امیر لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، جن کی تجارت ہوتی تھی تو وہ لوگ، ان کے پاس قمیص بھی تھی، قمیص پہنتے تھے۔ خواتین جو تھی بہرحال ان کے پاس قمیص ہوا کرتی تھی، اور اس قمیص کو درع بولتے تھے عرب، اور ان کا قمیص اتنا لمبا نہیں ہوا کرتا، مثلا جیسے عرب ابھی دشداشہ پہنتے ہیں نا، اسی شکل کے قمیص، اب ہمیں پتہ نہیں ان کو اس کے آستین کتنے لمبے ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اس کی لمبائی عام طور پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور خواتین اس کے نیچے ایک دھوتی بھی باندھتی تھی۔ اور یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اسلام کے ابتدائی ایام اور جاہلیت کے ایام کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر ایک خمار جو اس سے وہ کپڑا ہوتا ہے، چادر ہوتا ہے سر پہ عورتوں کا، وہ بھی ڈالتی تھی۔ تو ایک لباس تھا اکثر عربوں کا۔ اور ان لوگوں کو شلوار کیا ہوتا ہے، شلوار کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ عبا قبا کیا ہے، یہ
ان کو نہیں معلوم تھا یہ. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے البیان والتبیین للجاحظ. جاحظ جو جاحظیہ فرقے کا جو معتزلہ کا اس کا سربراہ ہے اور بہت بڑا ادیب آدمی ہے, اس کی کتاب ہے, یہ جزء ثالث ہے, چھاپ مکتبہ خانجی بالقاہرہ سنہ 1418 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 17 میں یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے کہ عرب لوگوں کو دوسرے اقوام کیسے ڈانٹتے تھے. وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک آدمی عجم سے الفاظ کے ساتھ اس نے عربوں کی ڈانٹ کی تھی, تم عرب بہت پسماندہ ہو, تم کو لڑنے کا بھی پتہ نہیں, تم جنگی جو آلات ہیں ان کو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شمشیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ جنگ میں منجنیق کا استفادہ ہوتا ہے, خندق کا استفادہ ہوتا ہے, وہ بہت لمبی ہے, کئی صفحات پہ مشتمل ہے. اسی گفتگو کے ضمن میں وہ آدمی کہتا ہے صفحہ نمبر 18 میں ولا تعرفون الاقبیۃ ولا السراویلات, تم اقبیہ قبا, ابھی جس چیز کو قبا بولا جاتا ہے اس زمانے میں تو قبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قبا عربوں کے پاس نہیں ہوتا تھا, یہ قبا تھا اہل فارس کا لباس. یہ جو لمبے چھوڑے لباس ہوتے ہیں نا, جیسے ابھی شیعہ علماء جو پہنتے ہیں, یہ تو اس کا رواج بہت سارے جگہوں میں ہوا کرتی تھی. ایران میں بھی یہ ہوا, اس کی رواج تھا, اور عربوں میں آیا بھی یہ لباس اکثر ایران سے اور یعنی خارج عرب سے آیا ہے, اور یہ اکثر بنی عباس کے دور میں آیا ہے. تو یہ قبا اس زمانے میں جو ہوتی تھی یہ لمبی نہیں ہوتی تھی, یہ گھٹنوں تک, یعنی آگے سے کھلا, اس کے دو چھوٹے چھوٹے آستین اور یہ گھٹنوں تک, یہ مثلا کوٹ جیسا, اوور کوٹ جیسا. مخالفین کے حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قبا ہدیہ کے طور پر آئی اور انہوں نے اس کو بانٹ لیا. ہمارے احادیث میں یہ میں نے نہیں دیکھا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, لا تعرفون, عربوں کو پتہ ہی نہیں قبا کیا ہوتی ہے, اور ولا تعرفون السراویلات, اور تم کو پتہ نہیں ہوتا کہ شلوار کیا چیز ہوتی ہے. شلوار یہ پہنتے ہی نہیں تھے عرب لوگ. یہ کتاب ہے میرے عزیزو خزانۃ الادب ولب لباب لسان العرب, تعلیف عبد القادر ابن عمر البغدادی. یہ عربی ادب کی بہت اچھی کتاب ہے اور بہت لمبی چوڑی کتاب ہے, 10-11 جلدیں ہیں اس کی. اس جلد نمبر 5 میں یہاں پہ ایک واقعہ وہ سناتے ہیں, یہ چھپی ہے قاہرہ میں 1375 میں صفحہ نمبر 51 میں. وَلَبْسُ السَّرَاوِيلَ عِنْدَ الْعَرَبِ نَادِرٌ, شلوار عربوں کے نزدیک پہننا یہ بہت ہی نادر بات ہے. يُرْوَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ بِسَرَاوِيلَ مُلْقَاتٍ فَظَنَّهَا قَمِيصًا, ایک عربی, عرب جو ہوتے تھے, عرب جو ہے نا, اور عربی میں فرق یہ ہے کہ عربی بھی عرب ہی ہوا کرتے ہیں, لیکن جو عرب بادیہ میں ہوتے ہیں یعنی صحرا نشین ہوتے ہیں, یہ لوگ زیادہ بہت ہی پسماندہ, بہت جاہل, بہت ہی وحشی ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے. یعنی ان کو مارنے اور قتل کرنے کے علاوہ, چوری کرنے کے علاوہ, زنا, یہ ان کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا. ان کے مختلف قبائل ہوتے تھے اور ہر قبیلہ ایک سمجھے کہ ایک مجرموں کا ایک بینڈ ہوا کرتا تھا. ان کو بولتے ہیں اعراب, اور جزیرۃ العرب میں اس زمانے میں اکثر لوگ اعراب ہی تھے, یعنی بادیہ نشین ہی تھے, صحرا نشین تھے, جو مختلف جگہوں پہ نقل مکانی کرتے تھے. شہروں میں جیسے مدینہ ہے, مکہ ہے یا طائف ہے, ان کی آبادی بہت کم تھی اور یہ بہت مختصر لوگ تھے. عرب اکثر جزیرۃ العرب میں کون تھے؟ بادیہ کے لوگ تھے. ایک اعرابی نے کسی جگہ کی شلوار دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ سوچا کہ شاید کوئی قمیص ہے, تو اس نے کیا کیا بھائی, اس کو اپنے اوپر ڈال دیا اور اس کے دو جو پیر کی جگہ ہوتے ہیں نا, تو اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیے. اب اپنا سر نکالنے کی کوشش کر رہا, اس میں سے اس کو سوراخ نہیں ملی سر کی, تو اس نے کہا کہ یہ بھئی کیسا قمیص ہے. اس کو اس نے پھینک دیا اور کہا کہ هذا من قمص الشیاطین ثم رماها, کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا قمیص ہے, شیطان کا پیرہن ہے. اعراب جو بادیہ نشین عرب ہیں, تو ان کا سلسلہ یہی چلتا رہا. یہ اسلام کے بعد بھی یہ وحشی ہی رہے, اور ان میں ثقافت اور ان میں علم اور ان میں کلچر بہت طویل عرصے تک داخل نہیں ہوا. اسی لیے تعرب من بعد الہجرہ حرام ہے کہ انسان اگر ہجرت کر کے بادیہ نشینی سے مدینہ آ جائے یا شہروں میں آ جائے تو پھر واپس اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کی بہت مذمت کی گئی ہے احادیث میں. ملاحظہ فرمائیے, ناصر خسرو صاحب ہیں, ایک بہت ہی معروف و مشہور ادیب ہیں فارسی زبان کے, اور یہ اسماعیلیہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کا ایک سفرنامہ ہے, سفرنامہ ناصر خسرو علوی, یہ تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. اپنے سفرنامے میں یہ مکہ گئے تھے, مدینہ گئے تھے, تو انہوں نے اس سب کو لکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا ہے. وہ کچھ عرصے کے لیے عربوں 9 مہینے تک بادیہ میں رہے. وہ ان کے پیسے ختم ہو گئے تھے, وہ نکل نہیں سکتے تھے, وہ پھنس گئے تھے وہاں پہ. بیچارہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ گیا تھا کہ میں اب کبھی نکل نہیں سکوں گا ان کے درمیان سے, اور میں ان کے درمیان ہی مر جاؤں گا. انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے بھی نہیں تھے, میں تھا اور میرا بھائی تھا, بس میرے پاس کچھ رنگ تھا. ان کو نماز کا بھی نہیں پتا تھا, کچھ بھی نہیں پتا تھا ان بادیہ نشینوں کو. وہاں پہ ایک مسجد کسی عجمی شخص نے بنایا تھا, وہاں پہ حاجی جو گزرتے تھے وہاں اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے. تو میں نے وہاں پہ 1-2 شعر لکھے یا آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ مسجد کی دیوار, ان کو بہت پسند آیا عربوں کو. سب آ کے دیکھنے لگے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو کہا کہ ہم آپ کو مثلا 100 کھجور دیں گے, 100 یا 100 من کھجور دیں گے, اس طرح اس نے لکھا ہے وہاں پر. اگر
حکم یہاں پہ مزید کچھ لکھ دو. تو میرے پاس تو پیسے نہیں تھے اور 100 من جو کھجور تھا بہت ان کے پاس سرمایہ ہوا کرتا تھا. وہ خود کہتا ہے کہ ایک دوسرا قبیلے کے لوگ آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں 10 من کھجور دے دو. انہوں نے نہیں دیا تو پھر جنگ ہوئی تو اس کے 10 لوگ اس قبیلے کے جس میں احمد تھا اس کو مار دیا ان لوگوں نے اور اس میں سے بہت سارے درخت کاٹ دیے. 10 من کھجور نہیں دیے, 10 اپنے آدمی کو قتل ہونے دی. اور مجھے کچھ لکھنے کے لیے انہوں نے 100 من کھجور دیا اور اسی وجہ سے میرے پاس پیسے آ گئے تو میں وہاں سے نکل گیا. وإلا میں تو سوچا تھا کہ میں پھنس گیا ہوں, میں کہیں نکل بھی نہیں سکتا. اور وہ بتاتا ہے وہاں کے مختلف علاقے بتاتا ہے کہ یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ گرمیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے کیونکہ فاصلہ بہت ہوتا ہے. صرف سردیوں کے موسم میں آپ جا سکتے ہیں. بہت تفصیل کے ساتھ وہاں پہ وہ لکھتے ہیں. اسی سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ بادیہ میں آتے ہیں. وہ ایشان مردم گرسنے و برہنہ و جاہل بودن, کہتے ہیں یہ بھوکے جاہل اور برہنہ لوگ تھے. کپڑے ان کو کپڑے پہننے کے کلچر کہاں کے. وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ہاتھ میں تلوار ہوتا تھا. اکثر کو تو نماز بھی نہیں آتی تھی. جو نماز پڑھتے تھے تلوار اور وہ سپر وہ شیل لے کے وہ نماز کے لیے آتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ہم جس شہر میں ایک دفعہ پھنس گئے وہاں پر کیا ہوتا تھا, ہم حیوانات فروشن چن گربہ و سگ و خر و گاؤ و گوسپن سب کچھ یہ کھاتے تھے. یہ کھاتے تھے بلی کا گوشت, یہ کھاتے تھے کتے کا گوشت. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ میں آپ کو جب دکھاؤں گا انشاءاللہ کبھی بات کریں گے نا. جماعت عمریہ کے نزدیک ان کے بہت افتضاحات ہیں. مثلا ان کے بہت بڑے فقہا ہیں جو یہ گیدڑ کا گوشت برے شکل کا ہوتا ہے کتے جیسا اور بیر جیسا اس کا گوشت کھاتے ہیں. اور بہت ساری نجاسات ان کے مذہب میں جائز ہے اس کو کھانا. چوہے کا گوشت, چوہا کھانا جماعت عمریہ آپ کو پتہ ہے چپکلی کھانا چوہا کھانا ان کے نزدیک. یہ عمر بہت چپکلی مزے سے کھاتا تھا. عائشہ کا ہے کہ یہ چوہا کھانا یہ جائز ہے, اس کا فتویٰ ہے عائشہ کا. یہ اب بھی کھاتے ہیں. اب عربوں میں اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کریں تو یہ چیزیں یہ کھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس زمانے میں یہ لوگ کتے پالتے تھے جیسے دوسرے اقوام میں ہے کہ آپ مثلا کسی بکرے کو بھیڑ کو اس کو بڑا کیا, وہ پال دیا اس کو موٹا کرنے کے لیے تاکہ اس کی ذبح کیا جائے. اس طرح کتے کو وہ پھر اس کتا کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچتے تھے اور کھلاتے تھے. اور ان کے قصابوں کی جو بازار ہوتی تھی قصائیوں کی وہاں پہ جانور کے ساتھ اس کا سر بھی رکھتے تھے تاکہ پتہ چل جائے یہ گوشت جو لیتے ہیں آپ یہ کتے کا ہے یہ بلے کا ہے. وہ سب یہ لکھتے ہیں وہاں پر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَنَزْدِيكَ مَنْ بَدَوِيَانْ با اہل الاحساء نزدیک باشند ببیدینی که آنجا کس باشد که به یک سال بر آب دست نزند و این معنا که تقریر کردم از سر بصیرت گفتم نه چیزی از اراجیف که من در میان ایشان بودم 9 ماه در میان ایشان بودم به یک دفعه نه به تفاریق. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میں نے جو ان کو دیکھا ہے یہ سب اسی طرح کے جاہل برہنہ بھوکے لوگ ہیں. اور یہ کئی سال 100 سال بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ یہ ایسے ہی حالت میں رہے تھے. ان کو نہ نماز کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے اور ہر نجس چیز یہ کھاتے ہیں اور یہ ان کی حالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ایک ایسے معاشرے میں ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے کے میں جو چیزیں ہیں اسی کا استفادہ کریں گے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا لباس کا کوئی نیا صنعت کپڑے بنانے کا صنعت لے کے تو نہیں آئے. وہی کپڑا وہی لباس جو تھا اس کے آداب اس کے مثلا سفید رنگ کا ہو کاٹن کا ہو اس طرح چیزیں انہوں نے سکھائی ہیں. بقیہ وہی وہ پہنتے تھے اکثر جو ہے وہی پہنتے تھے. کہ میں نہیں کہتا کہ بادیہ نشین پڑھ کی طرح لیکن جو قریش میں تھا جو ان کے مکہ مکرمہ میں تھا اس زمانے میں اسی کے کپڑے کو پہنتے تھے. اب لباس آئے گا. اکثر جو لباس ہوتا تھا عربوں کے نزدیک میرے عزیز اس زمانے میں یہی 2 پیس ہوا کرتے تھے. میں نے کہا نا ایک دھوتی ہوتا تھا جس کو وہ معذر بولتے تھے. معذر مردوں کی بات کر رہا ہوں. کاندھے پہ ڈالتے تھے ایک کپڑا اس کو کہتے تھے ازار. اکثر یہی ہوتا تھا. قمیص بھی اکثر کے پاس نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی ہوتا ہے آدمی کے پاس مثلا ایک ہی کپڑا ہوتا ہے تو اسی کو کمر کے گرد باندھ دیا. اگر وہ زیادہ لمبا ہے تو اس کو کمر کے گرد پھیرا کر پھر اس کا آگے والا حصہ کاندھے پہ ڈالتے تھے. اس طرح وہ لمبا ہو جاتا تھا. تو معذر تھا اور ازار تھا. اور بعض اوقات اور اس کے الفاظ بہت زیادہ ہیں عربوں کے پاس. جیسے آپ الاسکا چلے جائیں تو اسکیمو لوگوں کے پاس برف کے لیے 150 الفاظ ہیں کیونکہ وہ برف وہاں پہ ہوتی ہے. عربوں کے پاس برف کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں برف ہی نہیں آتی. وہ وہی برف کے لیے کیا استفادہ کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں عرب ثلج آئس. لیکن جو برف ہوتا ہے جو آسمان سے سنو گرتا ہے اس کے لیے لفظ نہیں ہے. اردو زبان میں بھی خاص برف کے لیے زبان لفظ نہیں ہے. برف اور آئس شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک ہی کیونکہ ہندوستان گرم علاقہ ہے وہاں پہ برف ہی نہیں پڑتا. جو آسمان سے برف آتی ہے اس کے لیے خاص لفظ نہیں ہے. تو عربوں کے لیے اس کے پاس بہت یہ کپڑے جو سیے نہیں گئے اس کی کوئی خیاطت نہیں ہوئی ٹیلرشپ اس کی کوئی نہیں ہوا. وہ صرف کاٹ دیا اس کو پہن لیا. اس کے بہت سارے الفاظ ہیں اور یہ آپ کی خدمت میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور بعض اوقات یہ ہے کہ ازار کو وہ جو نیچے باندھتے ہیں اس کو بھی ازار بعض اوقات کہا جاتا ہے. اور پھر جب وہ اس کو ازار کہیں تو پھر جو شانوں پہ ڈالتے ہیں جو کندھوں پہ ڈالیں گے اس کو کہیں گے ردا. اور ان دونوں کو ملا کر ثوب بولتے تھے. ثوب فی الحال عربی زمانہ ہے. ثوب کس کو بولتے ہیں
ثوب بولتے ہیں دشداشے کو، جو عربوں کا جو قمیص ہے نا، اکثر عربی ممالک میں، عراق وغیرہ میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ثوب بولتے ہیں کہ اس کو وہ مردوں کا جو قمیص ہوتا ہے، لمبا جو قمیص ہوتا ہے عربوں کا. لیکن یہ الفاظ بدل گئے ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ اصطلاحات ہیں کپڑوں میں، بہت ساری چیزوں میں عربی زبان میں، جو یہ انسان کو مطلب تک نہیں پہنچنے دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ بدل گئے ہیں. ابھی ایک شخص پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوب پہنا تھا، تو وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی دشداشا پہنا تھا، جو عراق میں دشداشا ہوتا ہے، یا وہی جو لمبا قمیص ہے. لیکن یہ غلط بات ہے، کیونکہ ابھی ہم اکثر طالب علم جو ہوتے ہیں وہی ابھی اس زمانے میں جو عربی زبان ہے اس سے واقف ہیں. لیکن اس زمانے میں ثوب کسی اور چیز کو بولا جاتا تھا. ثوب بولتے بھی ہیں کپڑے کو جو نہ سیا گیا ہو، کٹا نہ گیا، اس کو ثوب بولتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کو ثوب میں لے کے آئے، قرآن کو ثوب میں لے کے آئے، یعنی کپڑے میں وہ اس کو باندھ کے مسجد لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، میں نے جمع کیا ہے. صحابہ نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. جماعت عمریہ کی کتب سے، ایک دو بخاری سے، باقی سب حدیث ہماری ہی کتب سے. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں، یہ بخاری ہے، چھاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ صفحہ نمبر 89 میں حدیث نمبر 358، ابو ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک سائل نے، پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ عن الصلاة فی ثوب واحد، کیا ہم ایک ثوب میں، ثوب سے مراد وہ نہیں ہے کہ دشداشے میں، کہ قمیص میں نہیں، ثوب سے مراد ہے کہ اس کے پاس ایک ہی ازار، ایک ہی دھوتی ہے، ایک دھوتی میں یا دھوتی اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے کہ صرف وہ کمر میں باندھ لیں، اور دھوتی لمبا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کمر میں باندھ کے پھر اس کو سینے کو بھی اور کھاندوں کو بھی اور پشت کو بھی، اس سے آپ ثوب واحد، ایک ثوب سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، فقال اولکلکم ثوبان، کیا آپ لوگ ایسے ہیں ہر ایک آپ میں سے اس کے پاس دو ثوب ہیں؟ یہ تو نہیں ہے نا، ہر ایک آدمی کے پاس چارہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اولکلکم ثوبان، ہر ایک کے پاس تو دو ثوب نہیں ہوتے کہ ایک اوپر کاندھے پہ ڈال دے، ایک کمر پہ ڈال دے. تو لازمی بات ہے کہ اسی کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا. ملاحظہ فرمائیے ایک اور روایت یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں، صفحہ نمبر ہے 757، یہاں پہ ان کی روایت ہے 4302. ابو قلابہ کہتے ہیں، یہ حدیث لمبی ہے، آپ اس کو عربی سب پڑھ کے ہم کیا ترجمہ سنائیں، آخر میں آپ کو دکھائیں گے. ابو قلابہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میری 5 6 7 سال عمر تھی میری، میں دیکھتا تھا کہ یہاں پر سے مسلمان گزرتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں. تو میں اس وقت کافر تھے ہم لوگ، تو میں ان سے سن کے میں جو قرآن کچھ یاد آ گئی. تو اس زمانے میں فتح مکہ نہیں ہوا تھا، جو سب عرب قبائل تھے، بادیہ میں جو لوگ تھے، یہ سب کہتے تھے کہ بھائی ان کا آپس میں جھگڑا ہے، قریش کا آپس میں جھگڑا ہے، بنی ہاشم کا اور باقی قریش کا جھگڑا ہے. اگر یہ واقعا سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ قریش اپنے قوم پہ اس کا تسلط ہو جائے. اگر یہ اپنے قوم پہ اس کا تسلط ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ سچا نبی ہے. اور دیکھیں کتنے بیوقوف لوگ تھے، اس کو اسلام کو انہوں نے قبائلی جنگ سمجھ رکھا تھا. بات ان کی یہ بھی ٹھیک تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا تھا ہی قریش سے. جتنے جنگ ہوئے، ابو سفیان لشکر لے کے آتا تھا، وہ مخالفت بھی قریش کی تھی. جب مکہ فتح ہوا، یعنی قریش فتح ہو گئی، تو پورا جزیرۃ العرب سب مسلمان ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب اسی کے منتظر تھے. تو جب فتح مکہ ہوا تو میرے والد چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمان ہو کر واپس آ گئے. جب مسلمان ہو کر واپس آ گئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو سب لوگ وہاں قبیلے میں مسلمان ہو گئے اور کہا کہ جس کو سب کو زیادہ قرآن آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی نماز پڑھائے. تو انہوں نے دیکھا سب سے زیادہ مجھے قرآن آتا تھا. اور کیوں؟ کیونکہ میں جو مسافر یہاں سے گزرتے تھے، میں نے ان سے قرآن. اب اس نے کیا سیکھا ہوگا؟ مسافر راستے میں چلتے ہوئے کتنے قرآن، بس اس کو کچھ آیتیں ہی آتی ہوں گی، چھوٹی موٹی صورتیں. بہرحال وہ کہتا ہے ان کو کسی کو نہیں آتا تھا، مجھے آتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم آؤ کے نماز پڑھا. اور میرے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس وہی ایک دھوتی تھی، چھوٹی سی دھوتی. اور مصیبت یہ تھا، ملاحظہ فرمائی کہ وہ کہتا کیا، وکانت علی بردہ. بردہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ بردہ دھوتی یا مثلا وہی کپڑا جو کبھی کاندھے پہ ڈال دیا، کبھی کمر پہ باندھ دیا. اگر وہ صوف کا ہو، صوف بولتے ہیں پشم کو، وول، اردو میں لفظ بھول گیا وول کو کیا بولتے، اگر اس سے بنا ہو تو اس کو کہیں گے بردہ. اور بردہ کے بھی کئی اقسام ہوتے تھے ان کے پاس، بردۃ یمنی، بردۃ قطری. تو یہ میرے پاس صرف ایک ہی بردہ تھا. کنت اذا سجدت تقلصت عنی، اور جب میں سجدہ کرتا تھا تو یہ جو ہے یہ بالکل میں مکشوف ہو جاتا تھا. یہ دھوتی اس کی چھوٹی تھی نا یہ سجدہ کرتا ہے تو دھوتی اس کا سب عورت مکشوف ہو جاتا ہے، سب کو نظر آ جاتا ہے کہ بھئی کیا ہے اس میں. فقالت امرأة من الحی، اس وقت اسی ہمارے قبیلے کے ایک عورت نے کہا، الا تغط عنا استقارئکم، الا تغط عنا، کیا تم پوشیدہ نہیں کرتے؟ است کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ است بولتے ہیں وہ جس پر آپ بیٹھتے ہیں، آپ کی تشریف کو، تشریف رکھیں، جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں نا وہ حصہ آپ کا است ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کو است بولتے ہیں. است
اس نے کہا کہ اپنے پیش امام کا جو ہے اپنے قاری کا یہ تو چھپاؤ، یہ سجدہ کرتا جاتا ہے، رکوع کرتا جاتا ہے، یہ سب اس کا تشریف سب کے سامنے نظر آ جاتا ہے. فاشتروا فقطعوا لي قميصا، اس جب دیکھا ان لوگوں نے کہ واقعا یہ ہے کہ یہ تو نماز میں بہت ذلت ہوتی ہے اس طرح ہمارا پیش امام، تو ان لوگوں نے میرے لیے کیا خریدا؟ میرے لیے ایک قمیص خریدا. تو میں بہت خوش ہو گیا. تو دیکھیں تو یہ ان کی حالت تھی کہ اکثر لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتا تھا، قمیص بھی اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا اسلام قبول نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ دیکھیں 7 سالہ بچے کو انہوں نے صحابہ نے امام جماعت بنایا تھا. اسی طرح ہمارے احادیث و روایات میں یہ بات آئی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ جزء ثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 395. حدثنی من سمع ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث نمبر 9، کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، ان الرجل یصلی فی ثوب واحد متزرا بہ، ایک شخص کسی ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے کی طرف باندھ لیا ہے، دھوتی کی طرف باندھ لیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، مگر یہ کہ سینے تک پہنچا دے، اس کو سینے سے نیچے، یعنی اس کو اوپر اس کے پاس ایک ہی ہے تو کم از کم سینے سے نیچے تک اس کو پہنچا دے، یعنی اوپر کافی عریض ہو، چوڑا ہو اس کا کپڑا. اور آپ ملاحظہ فرمائیے یہ مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل ہے. مرزا حسین نوری اور بہت فاضل آدمی تھے، ان کے علم بہت ہی لائق آدمی ہیں ہمارے علماء میں، خدا رحمت کرے ان کی روح کو، اور بہت ہی عجیب و غریب محقق تھے. ان کی یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل، چاپ مؤسسہ آل البیت علیہم الصلوۃ والسلام جزء ثالث صفحہ نمبر 232 میں. یہاں پر ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 خصلۃ فی المؤمن، مومن میں 20 خصلتیں ہوتی ہیں. ان 20 جو کریکٹرسٹکس ہیں مومن میں، ان میں سے ایک یہ ہے، ان من اخلاق المؤمنون یا علی الحاضرون للصلاۃ، اے امیر علیہ، اخلاق کے مومنین میں سے یہ ہیں کہ وہ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور والمتزرون علی اوساطہم، اور وہ اپنے کمر میں انتظار کرتے ہیں، اپنے کمر میں دھوتی باندھ کے آ جاتے ہیں نماز کے لیے، کمر میں ازار باندھتے ہیں، یعنی وہ کپڑا کمر پہ لپیٹ کر آتے ہیں نماز کے لیے، کیونکہ یہی اس زمانے میں عام کپڑا تھا. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 233 میں، هل تدری من شیعتی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے نوف بکالی سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میرے شیعہ کون ہیں؟ اس نے کہا نہیں. قال شیعتی فلان فلان فلان، شیعوں کے انہوں نے صفات بتا دیا، اور اس جملے میں بتایا الذین اذا جنهم اللیل اتزروا علی اوساطہم وارتدوا علی اطرافہم، میرے شیعہ وہ ہیں کہ جب رات پہنچتا ہے تو عبادت کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنے کمر پہ دھوتی باندھتے ہیں، اور اپنے شانوں پر وہ کیا، اپنے کندھوں پر وہ کیا ڈالتے ہیں؟ ردا ڈالتے ہیں. ردا سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا تھا، ردا جیسے ایک ٹاول ہے، تولیہ سمجھے، تولیہ تو موٹا ہوتا ہے کافی، اس سے کم. جیسے حج میں آپ جاتے ہیں، حج میں حجاج کو آپ نے دیکھا ہوگا 2 ہی کپڑے ہوتے ہیں، ایک کمر پہ باندھ دیا دھوتی، ایک شانوں پہ ڈال دیا. کمر پہ جو باندھتے ہیں اس کو میزر بولتے ہیں، شانوں پہ جو ڈالتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ازار بولتے ہیں. لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کمر پہ جو باندھتے ہیں ازار بولتے ہیں، شانوں پہ جب ڈالیں گے تو پھر اس کو ردا کہیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ میرے شیعوں کی پہچان ہے. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصر کے لوگ جیسے، یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ شیعہ علماء پہنتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، پتہ نہیں، یہ جہالت ہے، تحقیق نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ احادیث میں دیکھیے کہ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لباس کیسے ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. الفروع من الکافی الجزء السادس، چھٹا جلد کافی شریف کا، یہاں پہ صفحہ نمبر 443 میں حدیث نمبر 9. یہاں پر روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے فرمایا کہ میں حج میں تھا، جب حج میں طواف کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے میرے کپڑے کو کھینچنا شروع کیا. میں نے دیکھا کہ وہ عباد ابن کثیر ہے. عباد ابن کثیر آدمی تھا، اور اس کی وفات ہے سنہ 140 کا. وہ جماعت عمریہ کے افراد میں سے ہیں، اور وہ اس کے روایات سنن ابن ماجہ میں اور ترمذی میں یا نسائی میں اس میں موجود ہے اس شخص کا. اور یہ بہت بڑا عابد تھا اپنے زمانے میں، بہت بڑا، مثلا عبادت کر رہا ہے، زہد ہے، کپڑے اس نے کیسے پہنے ہیں بھائی، بالکل پرانے کپڑے، پٹے ہوئے کپڑے، اور وہ عبادت، دن رات عبادت، اور ادھر ادھر حدیث بھی نقل کرتا ہے بھائی، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ اس کو حدیث آتی ہے. تو میں نے امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں کہ ایک آدمی میرا کپڑا پہن کے کھینچ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ عباد ابن کثیر ہے. فقال تلبس مثل هذه الثياب وانت في هذا الموضع من المكان الذي انت فيه من علي علیہ السلام. اس نے مجھے اعتراض کیا کہ آپ اس مقدس مکان میں ہیں،
اور آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے؟ یعنی امام صادق علیہ السلام کے دور میں پھر کپڑے بہت چینج ہو گئے تھے. یعنی اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور کے متعلق میں نے آپ کو کہا نا. تو پھر جب امام صادق علیہ السلام کا دور آتا ہے تو کپڑے کافی، لباس پہننے کا انداز کافی چینج ہو چکا تھا. تو عباد ابن کثیر نے اعتراض کیا، آپ اس مقام پہ ہیں اور آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزند ہیں، آپ کو لباس اچھے خوبصورت انہوں نے پہنا رکھا ہے. یہ روایت میں نہیں ہے، اس روایت میں کہ انہوں نے کیسا لباس پہن رکھا ہے. دوسری احادیث میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امام صادق علیہ السلام کیسے کپڑے پہنتے تھے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اور ان احادیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جو لباس جس شکل صورت میں یہ علماء ظاہر ہوتے ہیں، یہ لباس اسی شکل و صورت، یعنی 3 اجزاء ہیں ان علماء کے لباس میں، عمامہ، ابا قبا، تو اس صورت میں وہ ظاہر ہوئے. یعنی کوئی بھی امام کا آپ کو نہیں ملے گا. اگر کہیں چھوٹا موٹا کوئی حدیث ہے بھی جو مجھ سے چھوٹ گئی ہے تو معروف و مشہور حدیث نہیں ہے. جو مشہور حدیث ہیں، جو کتب میں ہیں، جو معروف کتب میں ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اگر کہیں کسی کو حدیث مل جاتا ہے وہ ہم استفادہ کریں گے، سیکھ لیں گے، تو اس میں ہم کوئی حرج نہیں، ہم بتائیں گے. لیکن یہ بہت بعید بات ہے، ہمیں اس میں بہت بعد ہے. فقلت ثوب فرقبی، یہ ایک ثوب ہے فرقبی، یہاں پہ ثوب مصری ابیض، یہ مصر سے کوئی اچھا کپڑا آتا تھا اس زمانے میں، اچھا کپڑا. اشتریتہ بدینار، میں نے اس کو 1 دینار میں خریدا ہے. یہ میں نے جیسے کہا ثوب کو توضیح دی، اب اس کو تکرار نہیں کریں گے. وكان امیر المؤمنین علیہ السلام فی زمان یستقیم له ما لبس فیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام جس زمانے میں تھے وہ جو ایسا کپڑا پہنتے تھے وہ زمانے کے لیے مناسب تھا، اس زمانے کے لیے مناسب تھا. اگر میں اس لباس کو اب پہنوں، دیکھیں یہ مختلف احادیث ہیں، احادیث میں آپ دیکھیں گے. ایک حدیث میں کہا کہ اگر میں ابھی پہن دوں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ دیکھیں یہ ان کا، دیکھیں کہ انہوں نے اپنے کیا حلیہ بنا رکھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں لباس مختلف ہوتی تھی. ابھی میں اس طرح کا لباس پہنوں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ دکھاوے کے لیے، کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں کہ میں بہت بڑا زاہد بناؤں. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی اس طرح کا لباس پہنے ابھی تو لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے. کلچر کے مطابق ہوا کرتی ہے، لوگوں کی سوچ جو ہے اپنے کلچر کے مطابق ہے کہ بھئی کوئی انوکھا لباس پہنے. وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی لباس ہوا کرتی. ابھی کوئی مجتہد آ جائے، یہ کوئی نہیں پہنے گا ان میں سے کوئی بھی. اگر بھی ہم روایت آپ کو علیہ السلام کے، یہ ان میں سے مجتہدین میں سے کوئی بھی نہیں پہنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں پہنے. لیکن امام عصر علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ وہی لباس پہنیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی عجیب ہوتا ہے، وہ جہالتیں ہوتے ہیں لوگوں میں. وَلَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَائِيٌ مِثْلُ عُبَّادٍ. اور اگر میں اس زمانے میں، امام علیہ السلام نے اس کو خوب جواب دیا، اگر میں اس زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام جیسا لباس پہنوں تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ریاکار شخص ہے، عباد کی طرح. عباد سامنے خود ہے، وہی جو شخص، یعنی آپ تو ریا کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیے، اسی جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 444 میں. حماد بن عثمان کہتا ہے کہ میں حاضر تھا ختمت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام کے پاس کہ ان سے ایک شخص نے کہا اصلحک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، ذکرتا ان امیر المؤمنین علیہ السلام کان یلبس الخشن، آپ خشن لباس، جو سخت لباس ہوتا ہے جس میں خشونت ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے، وہ یعنی جسم سے رگڑ ہوتا ہے، اس میں اس طرح کا لباس پہنتے تھے. یلبس القمیص باربعۃ دراہم، سستی سی قمیص 4 درہموں میں. وما نرى علیک ونرى علیک اللباس الجید، اور آپ جو ہیں بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، قیمتی کپڑے پہنتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے تھے. اور انشاءاللہ کل میں آپ کو روایات سناؤں گا کہ امام صادق صلوات اللہ علیہ، اگر کل نہیں ہوا تو پرسوں بھی، کیونکہ روایات بہت ساری ہیں، ان کو سنانے میں وقت لگتا ہے. میں جو چاہتا ہوں کہ ایک دن میں سب آپ کو سناؤں، تو ہمیں تو شوق ہوتا ہے، لیکن دوسری تقاریر بھی کرنی ہے، تو اس لیے سب کو نہیں پتا ایک جگہ بیان کر سکتا، وقت ختم ہو جائے. تو آپ تو نے بہت اچھے لباس پہن رکھے ہیں. تو انہوں نے فرمایا فقال ان امیر المؤمنین علیہ السلام كان يلبس في زمان لا ينكر، يلبس ذلك في زمان لا ينكر. امیر المؤمنین علیہ السلام اس زمانے میں جس لباس کو وہ پہنتے تھے، اس لباس کو لوگ انوکھا نہیں سمجھتے تھے، لوگ اس لباس کو عجیب و غریب نہیں سمجھتے تھے کہ انہوں نے کیا حلیہ بنا رکھا. اس زمانے میں وہی لباس سب مثلا لوگ پہنتے تھے، وہ کسی کو کوئی سوچ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے انوکھا عجیب لباس پہنا ہوا ہے. وَلَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَشُهِرَ بِهِ، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام آج ہوتے اور وہی لباس پہنتے تھے تو لوگ کہتے، سب دیکھتے ہیں کہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، کیا شکل ہے، کیا حیات ہے، کس طرح کا لباس انہوں نے پہن رکھا ہے، سب تعجب کرتے. فخیر لباس کل زمان لباس اہلہ، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فخیر لباس، بہترین لباس ہر زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ بہترین لباس ہر زمانے میں، اس زمانے کے دور میں جو لباس رائج ہے. فخیر لباس کل زمان، ملاحظہ فرمائیے کہ ہر زمانے میں، فرمایا فخیر لباس کل زمان، ہر زمانے میں
سب سے بہترین لباس کون سا ہوتا ہے؟ لباس و اہلہ، اس زمانے کے لوگوں کے لباس. غیر ان الامام الحج علیہ السلام، جب ہمارے آقا 12ویں امام آئیں گے ان کا الگ بات ہے. اذا قام لبس لباس سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام وسار بسیرته، جب وہ آئیں گے تو ان کا لباس وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کا لباس ہوگا.